بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، ابھی ہمارے فلسفے کو بطور سماجی علم سمجھنے کے حوالے سے بحث جاری ہے، اور ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں جدید دنیا کے افکار کی دنیا میں جب ہم مغربی فلسفے کی اہم نظریات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سیاسیات ہو یا سوسائٹی، معاشرہ اور سماج ہو، ہر فیلڈ میں ایسی اہم فکر رائج ہوئی ہے اور بڑی مؤثر دلیل کے ساتھ ہوئی ہے کہ دنیا بھر میں جو مغربی فلسفہ ہے اس نے اپنی طاق بٹھا دی ہے، اور دنیا کے دیگر فلسفی جو دیگر علاقوں میں موجود ہیں ان کی آواز جو ہے وہ مغربی فلسفے کے سامنے دب کے رہ گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ذرائع ابلاغ کے جیسے ٹولز جو ہیں وہ ویسٹ کے پاس زیادہ مؤثر ہیں، اور سیاسی اور معاشی طاقت بھی مغرب کے ہاں دیگر دنیا کی بنسبت زیادہ ہے، اور امریکہ کی زیر قیادت براعظم یورپ کی اقوام نے جو سماج میں عسکریت میں ترقی کی ہے، تعلیم میں، اور جو ضروری جدید تعلیم ہے اس حوالے سے جو ترقی کی ہے، ریسرچ میں جس قدر انہوں نے اپنی توجہ مبذول کی ہے، اور جس قدر انہوں نے معاشی نظام اور سیاسی نظام مضبوط کر کے تو پوری دنیا پر اپنا جو سکہ بٹھا لیا ہے، اسی کے ساتھ یہ پہلو بھی مغرب ہی کا نمایاں ہے کہ سماجیات میں یا سیاسیات میں جو فکر و فلسفہ زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس کو عمل جس پر کیا جاتا ہے یا زندگیوں میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، وہ مغرب ہی سے آ رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر جو جرمن مفکرین ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ فرانسیسی مفکرین ہیں، یا پھر انگریز یا برطانوی دانشوران ہیں، اس فکر و فلسفہ نے زیادہ پذیرائی حاصل کی ہے، اور اس میں جو چند اہم نظریات ہیں جو ہمارے سوشل آسپیکٹ اور ہماری جو سوشولوجیکل تھیریز ہیں اس اعتبار سے دیکھیں، یعنی سماجی نظریات اور سماج سے متعلق جو تجزیہ ہے فکر و فلسفہ کی دنیا میں، وہ مغربی افکار کا زیادہ رائج ہے۔ تو ان میں سے چند ایک نظریات کا تعارف میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہمارے کورس کا حصہ تعارفی مطالعہ ہے، اس لیے ان چند اصطلاحات اور ان کے تعارف پر مبنی آج کی ہماری یہ پوری کلاس ہے اور اس کا تھیم ہے۔ اس لیے ہم سلائیڈز کے مدد سے میں آپ کے سامنے چند اصطلاحات کی وضاحت قدر تفصیل سے کر دیتا ہوں، لیکن جو باقی آپ کے پاس ریڈنگ میٹیریل ہے یا آپ سلائیڈز کے ایک ایک پوائنٹ کو مزید دیکھیں گے، اور اس کے بعد آپ جیسے میں نے کہا کہ آپ سوالوں کی صورت میں اگلی نشست جو ہماری ہوگی، اگلی کلاس جو ہوگی، اس کے اندر آپ اس ساری بحث کو ضرور لا سکتے ہیں، اور اس کو بیک گراؤنڈ سٹڈی کے طور پر جو اس کی اصطلاحات کی تشریح ہے وہ میں منتخب کر کے آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں۔ سلائیڈز میں نے سب کی ڈیٹیل دے دی ہے، اور جو میرے لیکچر کا حصہ ہے وہ ان میں سے منتخب چند اصطلاحات ہیں۔ جو ہم نے ابھی بات کی تھی ہمارے فلسفے کو بطور سماجی علم کے سمجھنے کی، تو اس بات کو جاری رکھتے ہوئے اگر ہم یہ جانیں کہ کون سے فلسفیانہ افکار ہیں جنہوں نے باقاعدہ 19ویں 20ویں صدی دونوں میں دنیا بھر کے فکر میں ایک اپنا اثر چھوڑا ہے، ان میں ایک فلسفہ یا ایک فکر جو ہے وہ پریگمیٹزم کہلاتی ہے، پریگمیٹزم انگلش میں، اور پریگمیٹزم کو ہم حقیقت پسندی کہہ سکتے ہیں، اور حقیقت پسندی سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں تصورات کی اہمیت اس قدر نہیں ہے بلکہ حقائق کی اہمیت زیادہ ہے۔
جو حقیقت ہے کائنات کی یا زمین و آسمان میں موجود حقیقتوں کی، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے محض تصورات سے بات نہیں بنتی، بلکہ ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے انسان کے عملی تجربات اصل میں کام آتے ہیں۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے اس نظریے کے مطابق، جس کو ہم نے پریگمیٹزم کہا یا حقیقت پسندی کہا، بعض لوگ اس کو جو ہے وہ پازیٹیوزم کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں، یعنی اثباتیت، کہ چیزوں کو حقیقت پسندی کی نگاہ سے دیکھنا، اور گراؤنڈ ریالٹی جس کو کہا جاتا ہے، گراؤنڈ ریالٹی یا زمینی حقائق کی بنیاد پر ہی کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ حقیقت پسندی کا رویہ ہی انسان کو تجربات کی طرف لے کر جائے گا، عملی مشاہدے کی طرف لے کر جائے گا، اور تصورات کی حقیقت کو عملی زندگی میں جانچنے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ رویہ، یہ باقاعدہ ایک تصور اور نظریے پر کھڑا ہے، اور اس رویے کے پیچھے موجود اس نظریے کا نام پریگمیٹزم ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمام سماجی علوم میں اور سیاسیات میں، جو کہ سماجی علوم کا ایک بنیادی حصہ ہے، یہ اس چیز نے اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ دوسرا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ جس کو ہمیں زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ مشہور جرمن فلسفی جو ہیں نیٹشے، ان کے تصورات سے زیادہ عام ہوا ہے۔ اور نیٹشے جو ہیں یا نیتسے، ان کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو حقیقت ہمیں مغربی مفکرین نے بتائی ہے، اور وہ کہا ہے کہ محض انسانی عقل کی بنیاد پر تمام حقیقت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس چیز کو نیٹشے نے چیلنج کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہم انسان کا علم ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا اس کے پس منظر اور اس کے پیش منظر سے ترتیب پاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو انسان کا تصور حقیقت ہے، وہ کوئی ایک ابدی تصور یا ابدی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ہر فرد اپنے تصورات سے اور اپنے تجربات سے جو حقیقت اخذ کرتا ہے وہی اس کے لیے حقیقت ہوتی ہے۔ یہ جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، کہ ایک مطلق صداقت، ایک ایبسولوٹ ریالٹی، ایک مطلق حقیقت، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہر بندے کی اپنی حقیقت ہے، اور جو وہ سمجھتا ہے زمین پہ رہتے ہوئے، ہم اپنے ماحول اور اپنے حالات کے زیر اثر، اور اس کے کلچر، ثقافت اور اس کے ماحول نے جو کچھ سے حقیقتیں سامنے لا کر کھڑی کر دی ہیں، یا اس کے حالات نے پیدا کر دی ہیں، وہی حقیقت اصل حقیقت ہے۔ اور وہ ایک کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ایک صداقت نہیں ہے۔ ہر بندے کی بات سچی اس کے اپنے لیے ہے، اور ہر حقیقت اس فرد کے لیے ہی حقیقت ہے، دوسرے کے لیے وہ حقیقت دوسرے رخ میں ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی حقیقت پوری کی پوری ابدی تصور کے طور پر موجود ہو۔ یعنی وہ ایک صداقت نہیں، صداقتیں بیک وقت دو تین لوگ صحیح ہو سکتے ہیں، اور بیک وقت دو تین حقیقتیں اپنا روپ رکھ سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ حقیقت ایک ہوتی ہے اور دوسرا فسانہ ہوتا ہے، اور ایک حقیقت ہوتی ہے اور دوسرا سراب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، حقیقتیں وہی ہوتی ہیں جو حالات پیدا کر دیتے ہیں، جو ماحول پیدا کر دیتا ہے، یا کلچر اور ثقافت پیدا کر دیتا ہے، اور ہر فرد اپنے تناظر ہی میں حقیقت کا ایک خاص ادراک رکھتا ہے، اور اس کے تناظر ہی میں حقیقت کو جانچا جانا چاہیے۔ اس تصور کے لیے اصطلاح جو انگریزی میں استعمال ہوتی ہے وہ پرسپیکٹیوزم ہے۔ اور پرسپیکٹیو کے لیے ہمارے ہاں اردو لفظ جو ہے تناظر ہے، تناظر، یعنی اپنے ماحول کے پیراڈائم میں دیکھنا، اپنی حقیقتوں کو اپنے سامنے آنے والی جو لمحہ موجود کی حقیقتیں انہی کی روشنی میں پرکھنا۔ تو پرسپیکٹیوزم جو ہے وہ ہر فرد کا اپنا تناظر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تناظریت کا نظریہ ہے، جس کے مطابق آپ اگر انگریزی میں اس تصور کو سمجھنا چاہیں تو نیچے کے بقول اور اس کے فالوورز کے بقول، وہ کہتے ہیں کہ
وی اڈاپٹ پرسپیکٹوز بائی ڈیفالٹ. ہم قدرتی طور پر اپنے ذہنوں میں ایک نقشہ رکھتے ہیں، اور اس نقشے کی بدولت ہی ہم ایک حقیقت کا تصور قائم کرتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے، اور اس کے مطابق ہم اپنے ماحول کو دیکھ کر تو ایک حقیقت کا تصور قائم کرتے ہیں. اور یہ جو صداقت یا حقیقت بنتی ہے وہ دراصل لوگوں نے خود ہی تخلیق کی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ تخلیق ساری کی ساری ان کے اپنے تناظر کی ہوتی ہے، اپنے ماحول، اپنے تجربے اور اپنے دائرہ کار میں ہوتی ہے. اس تصور کو ہم نے سمجھا کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پرسپیکٹیوزم ہے یا تناظریت ہے. تیسرا نظریہ یا اصطلاح جس کو میں نے منتخب کیا کہ ہم نے صرف تعارف حاصل کرنا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ آپ ریڈنگ میٹیریل کو بھی پڑھیں گے، اور آپ جب وقت ملے گا تو آپ اس کو براؤز کر کے، اپنا گوگل کر کے، اور اپنے ریسرچ پیپرز پڑھ سکتے ہیں. کتابیں میں نے تجویز کی ہوئی ہیں، ان کتابوں کی طرف بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. میں بعض مفکرین جو اہم ترین ہے اس نظریے کے حوالے سے میں ان کا ذکر بھی کر رہا ہوں، آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی وسعت بہت زیادہ ہے. میں یہاں صرف تعارفی انداز میں چند جملوں میں اردو تصورات کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. تیسری اصطلاح، تیسرا نظریہ جو بہت زیادہ اہم موجود ہے جدید دنیا کے اندر، وہ ایگزسٹینشلزم کہلاتا ہے. ایگزسٹینشلزم، اس کو اردو میں ہم وجودیت کہتے ہیں. ایگزسٹینشلزم، وجودیت. ایگزسٹینشلزم جو ہے وہ مرکز و محور بناتا ہے، یہ نظریہ یا وجودیت کا نظریہ کس چیز کو مرکز بناتا ہے کہ یہ ایک انسان کے ذاتی تصور زندگی کو وہ سمجھتا ہے کہ ایک فرد کا اپنا جو زندگی کے بارے میں تصور ہے، اس تصور کے مطابق اس کو اپنے آپ زندگی ڈھالنے کا اختیار ہونا چاہیے، کہ جس طرح زندگی کو وہ سمجھتا ہے وہ اسی طرح سے زندگی گزارنے کا حقدار ہے. اس کے اوپر زندگی کے تصورات ٹھونسے نہیں جا سکتے. اس کو فری ول یا آزاد جو رائے ہے، اس کی اپنی قوت ارادی ہے، اس کی اپنی رائے جو بنی ہے حقیقت کے بارے میں، اس کا اپنا جو تصور قائم ہوا ہے، اس کے مطابق اس کو زندگی میں حقیقتیں اپنی اپنانی چاہیے، اور اس کو زندگی کی حقیقت کا وہی تصور رکھنا چاہیے جو وہ خود اپنے لیے تشکیل دیتا ہے، اور پھر اپنے وجود کو وہ اہمیت دے، اپنی مادی ضروریات کو بنیاد بنائے، اور باقی جو تصوراتی دنیا ہے، جو عقل کے گھوڑے دوڑانے کی دنیا ہے، جو مثال یا مثالیت پسندی کی دنیا ہے، وہ دنیا وجود نہیں رکھتی، وہ محض افسانہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ وجود حقیقت ہے، اور ایسنس سے زیادہ اہم جو ہے وہ ایگزسٹنس ہے. وجود زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے روح کے، مادہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کی غیر مادی حقیقتوں کے. یہ تصور جو ہے یہ ایگزسٹینشلزم کہلاتا ہے یا وجودیت کہلاتا ہے. اور اس تصور کے مطابق جن لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اپنے تصورات کو عام کیا ہے، اس میں خاص طور پر جو نام لیا جاتا ہے وہ سارتر کا نام لیا جاتا ہے. سارتر، جان پال سارتر. اور سارتر کا تصور بھی زیادہ تر اپنے ناولوں میں اور اپنے پلیز یا ڈراما، اور جو اس کی تصانیف ہے، انہوں نے اس ناول میں لوگوں کو کیریکٹر اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ان کو بتایا ہے کہ زندگی کو اپنے تصور کے مطابق ڈھالنا کیسے ہوتا ہے، اور اپنی فری ول کتنی ضروری ہے، اپنی قوت ارادی اور آزاد رائے کا ہونا کس قدر ضروری ہے انسانی زندگی کے لیے. اور جہاں یہ رائے کچل دی جائے وہاں انسان مسخ ہو جاتا ہے. اس کی رائے جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح سے زندگی گزارتا چلا جاتا ہے، اور وہ اگر مثالوں میں گم رہے
اگر آئیڈیلز میں گم رہے تو بھی زندگی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. اس کو چاہیے یہ کہ وہ اس کو چوائس ملنا چاہیے، اس کو فری چوائس ملنا چاہیے کہ وہ اپنی وجود کے ضرورت کے مطابق زندگی گزارے، اپنے وجود کے تصور کو قائم رکھ کے اپنی زندگی کو آگے چلاتا جائے. یہ ایگزسٹنشلزم ہے، اور اس کا اردو متبادل میں نے کہا کہ یہ وجودیت کہلاتا ہے. آخری بات، آخری اصطلاح جس کو ہم نے مختصراً یہاں ڈسکس کرنا ہے وہ پوسٹ اسٹرکچرلزم کہلاتا ہے. یہ ما بعد جدید فلسفے کا تصور اسی سے نکلا ہے. ما بعد جدید فلسفہ، جدید فلسفہ یا جدیدیت جو ہے وہ 20ویں صدی کے نصف اول تک جو فکر و فلسفہ پایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جدید فلسفہ ہے. لیکن دوسری صدی کے نصف دوم سے اگلا جو 21ویں صدی کا یہ ربع صدی ہم گزار چکے، تقریباً 21 سال 2021 میں ہم کھڑے ہیں. یہ جو 70 سال بنتے ہیں 1950 سے 2000 تک کے 50 سال، اور 2000 سے 2021 تک کے 20 سال کو ملائیں تو یہ 70 سال کا دور. اس کو کہا جاتا ہے یہ ما بعد جدید دور ہے. اس دور میں جو فلسفہ اور فکر دنیا میں عام ہوئی ہے، اس فلسفے اور فکر کو بھی ما بعد جدید فلسفہ یا ما بعد جدید فکر کہا جاتا ہے. انگریزی میں اس کو اس ایج کو، اس دور کو پوسٹ ماڈرن ایج کہتے ہیں. پوسٹ ماڈرن ایج 1950 سے بعد 2000 تک یا آج تک جو دور ہے، اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ ماڈرن ایج، یعنی زمانہ ما بعد جدید، یعنی جدیدیت کے بعد کا زمانہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ الٹرا ماڈ ہے، یہ بہت زیادہ جدید ہو گیا. اچھا، اس کے جو بنیادی فلسفہ کام کر رہا ہے اس کو پوسٹ اسٹرکچرلزم کہا جاتا ہے. پوسٹ اسٹرکچرلزم کا ما بعد ساختیت، یہ اصطلاح شاید مشکل لگے آپ کو. ما بعد جدید ایک آسان لفظ ہے قدرے. اچھا، جدید کیا تھا کہ ما بعد جدید کو سمجھ رہے ہم کہ جب ہم جدیدیت کو سمجھ جائیں تو ما بعد جدیدیت کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. جدیدیت یہ تھی کہ ہر وہ چیز حقیقت ہے جو انسان کی عقل عقل کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں. انسانی عقل جس حقیقت کو پالے وہی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت نہیں ہے جو انسان کی عقل اور حواس سے مابرہ ہو، کیونکہ عقل خود انحصار کرتی ہے انسان کے حواس پر. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ہمارے علم کا آغاز ہمارے حواس سے ہوتا ہے. وہ حواس عقل تک وہ معلومات پہنچاتے ہیں جن پر عقل ایک فیصلہ کرتی ہے، اور عقل ایک حکم لگاتی ہے، عقل ایک اندازہ کرتی ہے، عقل ایک نتیجہ اخذ کرتی ہے، عقل ایک تجزیہ کرتی ہے. کن چیزوں کا؟ وہ جو را میٹیریل، وہ جو خام مال معلومات کی صورت میں جو ہے وہ حواس نے مہیا کیا ہوتا ہے عقل کو، اس را میٹیریل یا اس خام مال پر عقل پھر کام کرتی ہے. وہ کام کیا کیا ہوتا ہے؟ تجزیہ. وہ کام کیا ہوتا ہے؟ ترتیب دینا. وہ کام کیا ہوتا ہے؟ ایک منطقی ربط پیدا کرنا. وہ کام کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک نچوڑ اخذ کرنا. وہ کام کیا ہوتا ہے؟ مماثلت پیدا کرنا. جو پہلے سے ریکارڈڈ معلومات عقل میں موجود ہوتی ہیں، وہ نئی آنے والی معلومات کو ان کے ساتھ جوڑتی ہے، ان کے ساتھ مماثلت اور ان کے ساتھ مشابہت پیدا کرتی ہے، اور اس کے بعد ایک نیا حکم لگا دیتی ہے. عقل یوں کام کرتی ہے. اور عقل اپنے انسان کے حواس پر اس کی عقل انحصار کرتی ہے، ڈیپینڈنٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کا دماغ اور عقل حواس کے بغیر فیصلے کر سکے. اس لیے یہ دونوں مل کر ایک حقیقت کا تصور قائم کرتے ہیں. اور یہ تصور جو ہے جو بنتا ہے ہمارے سامنے، وہ تصور پھر انسان اپنی زندگی میں اس کو لے کر چلتا ہے، اور انسان اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرتا ہے، اور اس کی پوری زندگی پھر اسی تصور کے مطابق ڈھلتی چلی جاتی ہے. گویا جدیدیت ایک ایسا ورلڈ ویو ہے اور تھا کہ ہر چیز انسانی عقل سے پہچانی جائے گی،
اور انسانی عقل جس کی حقیقت کے بارے میں حقیقی ہونے کا فیصلہ کرے گی وہی حقیقی ہوگی، اور انسانی عقل جس کو قبول کرنے سے انکار کر دے گی وہ حقیقت نہیں سمجھی جائے گی بلکہ وہ فسانہ سمجھا جائے گا، اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اس سے ایک خاص، آپ نے سنا ہوگا لفظ، ایک تصور پیدا ہوا کہ ہر چیز میں نا سسٹم کی تلاش کی گئی، تنظیم کی تلاش، ایک ساخت، ایک تشکیل، ایک سٹرکچر بنایا گیا، جیسے جمہوریت، جیسے مذہب، جیسے حکومت۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تمام جو تصورات ہیں ان کو عملی شکل دینے کے لیے ڈھانچہ تیار کر لیا گیا۔ جمہوریت ایک خاص طرز حکومت کا ڈھانچہ ہے، اسی کو جمہوریت کہیں گے، اور اس سے ہٹے گی جب تو ہم جمہوریت نہیں کہیں گے۔ اسی طرح کیپٹلزم، معاشی نظام کا ایک ڈھانچہ بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ بس یہ نظام اس پلرز پر کھڑا ہوگا تو یہ کیپٹلزم یا سرمایہ نظام کہلائے گا، اور ان ستونوں کی بجائے ان بنیادوں پر کھڑا ہوگا تو یہ سوشلزم ہو جائے گا۔ یعنی سٹرکچر بدلتے ہیں، حکومت جیسے ایک ساخت ہے، ایک حیت ہے، اس کا ایک خاص شکل ہے، اور اس کو سسٹم کہا گیا، اس کو نظام کہا گیا۔ دیکھا کہ معاشی نظام، سیاسی نظام، اخلاقی نظام، ادب کا نظام، فلسفے کا نظام، یہ ایک لفظ 19ویں صدی کے آخر میں یوں چلا کہ نظام اسی چیز کو کہا گیا کہ جو مرتب اور منظم ہیرارکی ہو، ایک ساخت ہو، اور اس کے مطابق تصورات بھی اس پہ ڈھال کر ایک مشین بنا دیے جائیں، اور وہ مشین پھر انسانی زندگیوں کے اوپر حاوی کر دی جائے۔ جیسے سٹیٹ ہے، سٹیٹ مشینری ایک پوری بن گئی، ریاست ایک سٹرکچر بن گئی، ایک ساخت بن گئی، اور اب لوگ اس کے اندر آہنی خول میں بند ہے۔ یہ سارا جدیدیت کا انڈسٹری، جمہوریت، ڈیموکریسی، سٹیٹ، یہ سارے لفظ جو ہیں سٹرکچرز کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اچھا، یہ بات فلسفے اور یہ بات لٹریچر یا ادب میں بھی یہی پائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ خاص ساختیں بنی ہوئی ہیں، مثلا ناول ایک صنف ادب ہے، ناول، اور وہ ناول کا ایک خاص سٹرکچر، ایک ساخت بنا ہوگا، تو یہ ناول ہوگا، یہ اگر اس طرح سے نہیں ہے تو ناول نہیں ہوگا۔ شاعری ہے، شاعری بھی ایک آؤٹ فلو ہے، شاعری ایک جذبات اور خیالات یا احساسات کے بہاؤ کا نام ہے شاعری۔ وہ انسان کے ذہن سے، دماغ سے، دل سے جو چیزیں نکلتی ہیں اور آؤٹ فلو کرتی ہیں، باہر بہہ جاتی ہیں اور رواں دواں ہو جاتی ہیں، تو وہ شاعری ہوتی ہے۔ لیکن شاعری کو بھی ایک سٹرکچر میں ڈالا گیا اور کہا گیا کہ نظم یہ ہوتی ہے، غزل یہ ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزل میں یا نظم میں ایک ردیف قافیہ ہوتا ہے، آخری الفاظ جو ہوتے ہیں کسی مصرے کے ان کو ایک جیسا ہونا چاہیے، اور وہ ایک جیسا ان کو رکھ کر تو ردیف قافیہ ملایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ غزل وہی ہوگی، نظم وہی ہوگی، اس خاص سٹرکچر میں ہوگی۔ اب پوسٹ ماڈرنزم یا پوسٹ سٹرکچرلزم ادب میں بھی ان ساختوں کو، ان تشکیلوں کو ان کا وہ انکار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، انسانی جذبات، احساسات، ان کا بہاؤ جو ہے وہ نیچرل یا فطری طریقے سے ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے کچھ سٹرکچر اور کچھ ساختیں اور کچھ ڈبے نہیں بنائے جاتے ہیں جن کے اندر بند کر دیا جائے، بلکہ اگر ڈبوں کے اندر بند کرنا ہم شروع کر دیں، ساختوں کے اندر چیزوں کو ڈھانپنا شروع کر دیں، تو پھر انسان وہ اصل روح مر جاتی ہے، جو آؤٹ فلو میں، جو بہاؤ میں ہے، جو فطرت میں ہے، جو قدرت میں ہے، جو بے شکل ہوتی ہے۔ اس کا کوئی خاص نظم نہیں ہوتا، اس کا کوئی خاص فارمولا نہیں ہوتا جس کے اوپر ہوتی ہے، وہ قدرتی طور پر ایک بہاؤ کی شکل میں، آؤٹ فلو کی صورت میں وہ نکلتی چلی جاتی ہے۔ جذبات جو ہوتے ہیں تو اس کو اب باندھ دیں گے تو اس کے ڈبے بناتے جائیں گے، پیکنگ کرتے جائیں گے، تو یہ نظم والا سلسلہ، ناول والا سلسلہ، یہ ساری چیزیں جو ادب کو باندھنے کی ہیں۔ اسی طرح فکر و فلسفہ کی بتایا جاتا ہے، اسی طرح انسانی شخصیت کے بارے میں بھی، تو ان کو بھی آپ ڈبوں میں بند نہ کریں کہ وہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا تو پھر جو انسانی شخصیت نہیں ہوگی یا اس شخصیت میں فلاء ہو جائے گا۔ یہ بنیادی تصور تھا جس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، جس کو ما بعد جدیدیت کہا گیا، یا ماڈرنزم کے جو سٹرکچرز تھے، جو ساختیں تھیں، جو ڈھانچے بنے تھے، جو سسٹم اور نظام کھڑے کیے گئے تھے عقل کی بنیاد پر،
ماں بعد جدید دور میں آ کر ان سٹرکچرز کو چیلنج کیا گیا اور کہا گیا کہ اس طرح سے حقیقتیں نہیں ہوتی کہ ڈبوں میں بند اور چورس اور مستطیل، بلکہ حقیقتیں جو ہیں وہ بے شکل ہوتی ہیں، وہ اپنی شکل آئندہ آگے بناتی چلی جاتی ہیں۔ جس طرح پانی آپ ایک کھیت میں ڈالتے ہیں تو کھیت میں آگے کیاریاں ہیں، نیچی جگہ ہے، اونچی جگہ ہے، تنگ رستہ ہے، کھلا نالا ہے، پل بنا ہوا ہے، کئی چیزیں ہیں جہاں سے پانی گزرتا ہے اور اپنی شکل اسی طرح بدلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ انسانی جذبات، انسانی علم، انسانی شعور، انسانی زندگی، سب کچھ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ وہ پیکنگ میں آئے اور وہ خاص نظم میں ہو، خاص پیکجز ہوں، نہیں، وہ اسی طرح سے شکل بدلتی ہوئی آگے چلتی چلی جاتی ہے اور وہ ایک طرف ہی صرف نہیں چلتی، وہ لائنیئر موومنٹ نہیں ہوتی کہ ایک ہی سمت میں ایک ہی جانب آگے کو جاری، نہیں، وہ دائیں بائیں بھی پھیل رہی ہے، سکڑ بھی رہی ہے، واپس بھی آ رہی ہے، کہیں آگے جا رہی ہے، کہیں باہر جا رہی ہے۔ یہ سارا کچھ بیک وقت انسان کی زندگی کی حقیقت میں ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ فلسفہ جو خاص شکلیں بناتا ہے، ڈھانچوں میں بند کرتا ہے، چار دیواریاں کھڑی کرتا ہے، یا سانچے بنا بنا کے ہر چیز کو ناپتا ہے، ڈبے بنا کے اور باکسز بنا کے اس میں رکھتا ہے اور نظام اور سسٹم بنانے کی ساری باتیں کرتا ہے، یہ جدیدیت درست نہیں ہے، یہ صحیح تجزیہ حقیقت کا نہیں ہے۔ حقیقت اس طرح سے پیکجز کی صورت میں، نظاموں کی شکل میں نہیں ہوتی، اور حقیقت جو ہے وہ ایک فطری بہاؤ کی مانند چلتی ہوئی آگے جا رہی ہے اور وہ ڈھلتی چلی جاتی ہے، ہر فرد کی اپنی کیاری کے مطابق، اپنی سوچ کی کیاری جو ہے اس کے مطابق پانی اپنی شکل بدلتا ہے، کہیں وہ پلوں کے نیچے سے گزرتا ہے، کہیں وہ کھلے سمندروں کی طرح ہو جاتا ہے، کہیں وہ دریا کی مانند ہوتا ہے، کہیں وہ نہر بنتا ہے، اور کہیں وہ چشمہ ہوتا ہے، کہیں وہ جوہر بن کے کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اور کہیں وہ زمین میں بھی گم ہو جاتا ہے، کہیں ہواؤں میں بھی وہ اڑ جاتا ہے۔ جس طرح یہ پانی کی شکلیں بدلتی ہیں، اسی طرح انسانی احساسات، جذبات اور انسانی زندگی کی حقیقتیں جو ہیں وہ سٹرکچرڈ نہیں ہوتی، ساخت میں بند نہیں ہوتی، وہ اس طرح سے نیچرل یا فطری بہاؤ میں ہوتی ہے۔ یہ بنیادی تصور تھا۔ اب اس کا اٹیک پھر جو اس کا حملہ اس فکر کا، جس کو ہم پوسٹ اسٹرکچرلزم یا پوسٹ ماڈرنزم کہہ رہے ہیں، اردو میں ہم مابعد ساختیت یا مابعد جدیدیت کا نام دیتے ہیں، یہ فلسفہ جو ہے یہ خاص طور پر 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں عام ہوا ہے اور مغرب ہی سے آیا ہے، اور خاص طور پر فرانسیسی فلسفی اس میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں، اگرچہ یہ شروع جرمنوں سے ہوا ہے۔ میں نے ابھی حوالہ دیا تھا نیٹشے کا، جو اس کا اپنا تصور پرسپیکٹیوزم اور دیگر نائلزم وغیرہ ہیں، اس کے اپنے جو فلسفی ہے، اس سے نا یہ پوسٹ اسٹرکچرلزم اسی سے پھوٹا ہے، اور یہ جو مابعد ساختیت یا مابعد جدیدیت کا فلسفہ آیا ہے، یہ نظریہ پوری سوشل تھیوری جو ہے یہ دراصل نیچے سے شروع ہوتی ہے، اور اس نے سب سے پہلے چیلنج کیا کہ یہ آپ کیا کریں کہ عقل کے پیمانے پہ پوری اترنے والی ہر حقیقت جو ہے اس کو اترنا چاہیے۔ ریشنل از ریئل اینڈ ریئل مسٹ بی ریشنل، حقیقی وہی ہے جو عقل کے پیمانوں اور ساختوں میں سما جائے، اور جو عقل کے پیمانوں اور ساختوں میں سما نہیں جاتا وہ حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ بات خود حقیقت نہیں ہے، یہ اس لیے وہ پہلا باغی فلسفی ہے نیچے خود مغرب کے اندر، جس نے مغربی ساختیت یا جو جو فلسفے کی شکلیں ڈبے پیکیجز بنا بنا کے رکھ رہے تھے حقیقتوں کے، ان کو اس نے ٹھکرا دیا، اور اس نے کہا کہ نیچرل فطری طریقے سے حقیقتیں جس روپ میں آگے آگے بڑھ رہی ہیں، ہر انسان اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح اور تعبیر کر رہا ہے، ہر انسان اپنے اپنے حساب تجربے کی میں اس کو ڈھال رہا ہے اس حقیقت کو، اور یوں زندگی بڑھتی ہوئی، اپنی شکلیں بدلتی ہوئی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سامنے کبھی پیچھے، کبھی سکڑتی ہے کبھی پھیلتی ہے، کبھی نشیب و فراز سے یعنی اونچائی سے گزرتی ہے، کبھی بلندی پہ جاتی ہے۔ تو یہ کیفیت ہے اس کے اندر۔ انسان جو ہے اگر آپ نے ساختیں بنانی ہیں، اگر آپ نے ڈھانچے بنانے ہیں، اگر آپ نے نظاموں ہی پہ ماپنا ہے ہر چیز کو،
تو پھر آپ ناکام ہو جائیں گے. کیوں کہ یہ اس طرح تو انسان بے بس ہو جاتا ہے اور انسان کو کک سمجھ میں نہیں آتا. اس کی فری ول جو ہے اس کے اپنے علم کے ذرائع مردہ ہو جاتے ہیں اور اس کی احساسات مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی آزادی مجروح ہو جاتی ہے اور وہ نظاموں کا غلام بن کر، ساختوں کا اسیر بن کر رہ جاتا ہے. اور اس کی کیفیت جس طرح ایک آپ نے سنا ہوگا، ایک بڑی مشہور اردو غزل ہے اور بہت معنی خیز کہا گیا، غالباً ناصر کاظمی نے لکھا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے، اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے، رکوں تو منزلیں ہی منزلیں ہیں، چلوں تو راستہ کوئی نہیں ہے، اور کسی سے آشنا ایسا ہوا ہوں مجھے پہچانتا کوئی نہیں ہے، میں ایسے جم گھٹے میں کھو گیا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے. یہ جو انسان کی کیفیت ہوئی اور اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے انسان، یہ اسی جدیدیت کی یا ساختیت اور ڈھانچہ بنانے اور نظام بننے اور پیکجز بنانے اور ڈبوں میں پیک کرنے والا جو نظریہ تھا، بڑے بڑے لفظ بولنے، بڑے بڑے نعرے دے دینے اور بڑے دلکش بنا کے جمہوریت، ریاست، حقوق، یہ سارے بڑے بڑے بنا کے بیانیے تو ڈال دینا، لیکن حقیقت ان کی کچھ نہ ہونا. اور ترقی کے بڑے نعرے، انڈسٹریلائزیشن، صنعت کا دور، صنعت کے ذریعے سے فراوانی چیزوں کی، معاشی ترقی، بینکس، چرچ، یہ سب کے سب ڈھانچے بنا بنا کے ادھر جیل خانے، قید، قانون، انسان کو مشینی انداز سے سارا بنا دیا گیا. اس کے خلاف بغاوت ہے اور انسان اسے تنگ آ کے پہ یہ کہتا ہے کہ رکوں تو منزلیں ہی منزلیں ہیں، چلوں تو راستہ کوئی نہیں ہے. یہ جو کیفیت آتی ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مابعد جدیدیت کا تصور تھا بنیادی. ہم چونکہ فلسفے کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں اس کو، ان کا جو عملی طور پر پھر اس کے انہوں نے نقد کیا وہ اس پہ کیا کہ صنعت عجیب صنعت کاری ہے کہ جناب صنعت کار نے صنعت نظام نے دو طرح کے طبقات پیدا کر دیے. ایک طرف مزدور ہے، ایک طرف صنعت کار ہے، ایک طرف مراعات یافتہ طبقہ ہے، ایک طرف جناب محرومیوں سے لدا پھندا ایک طبقہ ہے. ایک طرف وہ گھر ہیں جو محلات کی شکل پیش کر رہے ہیں، انہی محلات کی دیواروں کے باہر وہ انسان کی جھکیاں ہیں جہاں انسان جانوروں سے بھی بری زندگی گزار رہا ہے. ایک طرف نیٹ اینڈ کلین شہر ہیں جن میں صفائی کے اپنے چمک، روشنی اور بجلی اور لائٹنگ اور رنگ اور سما جو بنا ہوا ہے وہ موسیقی سے بھرا ہوا، دلکشی سے بھرا ہوا، عیاشیوں سے بھرپور، اور ساتھ ہی محرومیوں سے بھرپور وہ ننگ معاشرہ ہے جہاں پہ لوگ انسان ہی رہ رہے ہیں. یہ مذاق ہے انہوں نے کہا یہ ترقی کے نام پر. اسی طرح جمہوریت، اسی طرح سے دیگر بڑے بڑے جو مذہب اور مذہب کا سٹرکچر، مذہب کا ساخت، مذہب کا نظام، اور اس سے باہر نکلیں تو کیا حالات. تو اس طریقے سے یہ نقد کیا گیا ہے پوری دنیا کے اس نظام اور نظریے پر جو مغرب نے جدیدیت کے نام سے پوری دنیا میں نافذ کیا تھا. اس کے خلاف خود اہل مغرب جو مفکرین ہیں ان کی طرف سے ایک نقد آیا، بغاوت آئی. اور آپ دیکھیں اگر تو میں آپ کو مثال اردو شاعری کے اوپر ہی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ لٹریچر میں یا ادب میں جب ہم دیکھتے ہیں مابعد جدید تصور، تو آپ نے دیکھا کہ بلینک ورس آئی، آزاد نظم کا تصور آیا، جو پہلے مکفہ و مسجع نظم ہوتی تھی جس میں ردیف قافیہ، الفاظ کا چناؤ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جناب وہ نظم جو ہے وہ بن جائے، اب وہ سٹرکچر بن جائے، ساخت بن جائے. ادب میں ہم نے دیکھا کہ نئے زاویوں سے بلینک ورس، آزاد نظم کہی، جو آپ نے سنا ہوا ہے، نون میم راشد اردو کے بڑے اعلیٰ شاعر ہیں، ان کو بھی باغی شاعر کہا گیا تھا کہ انہوں نے آزاد نظمیں لکھی تھیں. اور زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو میں بھی ہوں، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو میں بھی ہوں،
آدمی تو تم بھی ہو. اس کی اس طرح کی نظمیں جنہوں نے وہ مکفہ و مسجع نظم سے ہٹ کے ردیف قافیے کی پابندی ہٹا کے تو کوئی مصرع چھوٹا کوئی بڑا مگر اس کے اندر ایک وزن رکھ کے تو اس کو انسانی طبیعت کے ساتھ موزوں کر کے انہوں نے پیش کیا. اور یہ بلینک ورس یا آزاد نظم ادب کی ایک صنف میں ماں بعد جدید کہانی کا ایک تذکرہ کرتی ہے. یہ ایک مثال ہے. اس طرح دنیا کے ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آئے گا. کیپٹلزم ٹوٹا، سوشلزم ٹوٹا، وہ سٹرکچرز ٹوٹ کر اب نئے سٹرکچرز کی طرف جا رہے ہیں، نئی روایات کو جنم دے رہے ہیں. یہ ہے سماج کے اندر اس فلسفے کی بطور سوشل سائنس یا ایز اے سماجی علم کے اس نے نئے افکار کو جنم دیا ہے، اور نت نئے افکار نے پھر پورے انسانی معاشرے کو اپنے اثر کا اسیر کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ اور زندگی کی جہات کو نمایاں کرنے، دریافت کرنے، وسیع کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. یہ تھا وہ موضوع جس کی طرف ہم نے آغاز میں سمجھنے کا اشارہ کیا تھا کہ ہم آج کے اس تھیم میں اس کو مرکزی سطح پر رکھتے ہیں کہ فلسفہ اپنی حقیقت میں ایک سماجی علم ہے، اور سماجی علوم سارے کے سارے فلسفہ سے مزین ہے. اور جو علمیات کا شعبہ فلسفے کا ہوتا ہے وہ ایک طرف ہر سماجی علم کی بنیاد بنتا ہے، اور دوسری طرف فلسفہ ہر سماجی علم کا ایک بنیادی ستون بن کر ہمارے سامنے آتا ہے. اور جس طرح سماجی علوم انسانی معاشرے اور انسانی زندگی کے پورے حوالوں سے معمور ہیں اور اس کے سارے پہلوؤں کو روشن کرتے ہیں، اسی طرح فلسفہ پوری زندگی کے تمام پہلوؤں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. پھر ہم نے چند نظریات کی مثال دی کہ وہ نظریات جو خود خاص طور پر جدید مغرب یا ما بعد جدید مغرب کے نظریات ہیں، ان کو میں نے چن کر آپ کے سامنے دو تین کی مثالیں دے کر واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یوں فلسفہ اثر انداز ہوتا ہے ہماری زندگی اور انفرادی پر اور سماجی زندگی پر، اور یوں ہماری سوچ کو بدل کر پوری حقیقتوں کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ آج کا مرکزی نقطہ. اب پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب ہم سوالات کے لیے طرف جائیں گے اور اپنی سلائیڈ شیئر کو ہم سٹاپ کریں گے، اور ہم یہ جانچنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا جو تصور ہے اپنی فلسفے کا بطور سماجی علم کے، اس تصور کی جہات کون کون سی ہو سکتی ہیں، اور جو ابہام باقی ہیں وہ آپ سوالوں کی صورت میں انشاءاللہ کریں گے، وہ چیٹ میں بھی اور اورل کویسچنز کی صورت میں بھی. اور کویسچنز کچھ جو نہیں ہو سکتے نشست میں مکمل نہیں ہو سکتے ان کے جواب، ان کو آپ سنبھالیں گے اور اگلی نشست میں انشاءاللہ جمعے کے روز جو کلاس ہوگی ان میں مزید ڈسکشن کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، اور اب لیکچر کو ہم سٹاپ کرتے ہیں کویسچن آنسر سیشن کے لیے. تھینک یو.